روایات میں سفیانی کے قیام کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی حتمی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کمال الدین اور تمام النعمہ میں امام کے کلام سے بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا ادعا کرے تو دیکھنا کہ اگر اس وقت تک یہ دو جریان پیش نہ آئے ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ دو جریان یہ ہیں کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص امام زمانہ کے ظہور سے پہلے قیام کرے گا کہ جسے سفیانی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور وہ اپنی فتنہ گری کا آغاز کر چکا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آسمان سے آنے والی آواز بشریت کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ لہٰذا سفیانی نام کے شخص کا قیام کرنا ظہور کی حتمی علامتوں میں سے ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس شخص کا نام عثمان ابن عنبسہ ہوگا، اور وہ ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا۔ ابو سفیان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا۔ اسلام کے آغاز میں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ جب رسول خدا مکے میں تھے تب بھی اس کا یہی رویہ تھا، حتیٰ جس وقت رسول خدا نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مدینے آ گئے تب بھی وہ مختلف طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور جب بھی کوئی حادثہ یا کوئی جنایت پیش آتی تھی تو اس کے پیچھے ابو سفیان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفیانی شام کے منطقے سے خارج ہوگا، لیکن سفیانی کس سال خروج کرے گا اس کے بارے میں کوئی دقیق اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفیانی کا آنا ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ سفیانی کا قیام اپنے قیام سے لے کر انجام تک صرف 15 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ان 15 مہینوں میں سفیانی اسلامی معاشرے کو جنگ میں مبتلا کر دے گا، ان کے درمیان لڑائی، کشمکش اور خون ریزی کو جاری کر دے گا۔ چونکہ خود کو دیندار دکھائے گا اس لیے بہت زیادہ افراد، بہت زیادہ مسلمان فریب کھا جائیں گے اور عثمان بن عنبسہ یا سفیانی کے قریب ہو جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سفیانی اور قائم دونوں ایک سال میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے ایک معتبر حدیث میں نقل ہوا ہے سفیانی کا خروج حتمی اور قطعی نشانیوں میں سے ہے کہ جو رجب کے مہینے میں رخ پائے گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کا قیام حتمی ہے اور وہ رجب کے مہینے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ سفیانی اپنے قیام کا آغاز شام سے کرے گا اور شام کے علاقے پر جنگ کو نافذ کرے گا۔ اس کے بعد وہ عراق کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور اس کے بعد وہ حجاز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی اس کے فساد کی آنکھ شام، عراق اور عربستان تک پھیل جائے گی، اور 15 مہینے کی طویل جنگ کے بعد وہ امام عصر کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا اور جہنم میں واصل ہوگا۔ جس زمانے میں سفیانی خروج کرے گا اسی زمانے میں روایات میں ہمیں 2 اور قیام بھی نظر آتے ہیں، جو کہ یمانی کا قیام اور خراسانی کا قیام ہے۔ ان کے پرچم ہدایت کے پرچم کے نام سے یاد کیے گئے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سفیانی، خراسانی اور یمانی کا قیام ایک سال میں
ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن ہوگا کہ جس میں ہدایت یافتہ ترین پرچم یمانی کا پرچم ہوگا کہ جو لوگوں کو حق کی جانب دعوت دے گا۔ امام صادق علیہ السلام نیز فرماتے ہیں، یمانی اور سفیانی دو گھوڑے کے مقابلے کی مانند ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ یمانی سفید پرچم کے ساتھ قیام کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سفیانی کے خروج کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سفیانی شہر دمشق جو کہ شام میں ہے سے قیام کرے گا، ایک ایسی سرزمین سے کہ جسے وادی یابس یعنی بیابان خشک کہتے ہیں۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کا تعلق عیسائی معاشرے سے ہوگا۔ کتاب الغیبہ میں شیخ طوسی نقل کرتے ہیں، جس وقت سفیانی قوم کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لے گا، نصرانی شخص کی مانند اس کے گلے میں صلیب کا نشان ہوگا، وہ روم کی جانب سے آئے گا اور ایک بیابان کے جس کا نام وادی یابس ہے کہ جو اردن کی بارڈر ہے، وہاں سے سفیانی 7 افراد کے ہمراہ درعا کے منطقے میں جائے گا اور قبیلہ بنی کلب کہ جو منطقے درعا میں شام میں رہتا ہے اس کے ہاتھوں بیعت کرے گا اور ان کے ساتھ مل کر شام کے علاقے پر حملہ کرے گا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے گا۔ دمشق کے منبر پر اپنا پہلا خطبہ پڑھے گا، حمص، حلب، کنسرین اور موصل کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اس کے بعد بغداد پر حملہ کرے گا۔ سفیانی 2 لشکر کو تشکیل دے گا کہ جس میں سے ایک کو کوفہ کی جانب اور دوسرے کو مدینے کی جانب بھیجے گا۔ اس کے بعد خراسان ایران پر حملہ کرے گا۔ شام کے شیعوں کے گروہ ان کے ہاتھوں سے امان میں ہوں گے۔ عراق میں جن لوگوں کے نام بھی محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، ختیجہ، موسیٰ، جعفر، رقیہ اور اہل بیت کے نام پر ہوں گے ان کو قتل کر دے گا۔ بعض عراقی اپنے ہمسایوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور انہیں چند دینار میں بیچ دیں گے اور سفیانی کی تلوار کے حوالے کر دیں گے۔ بعض افراد کو تیل کی دیگوں میں جلایا جائے گا۔ ان حالات میں شام کے بعض علاقے سفیانیوں کے ہاتھ سے امان میں ہوں گے اور سفیانی ان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض اسلامی روایات میں جیسے نسخہ خطی ابن حماد میں 2 سفیانی کے بارے میں اشارہ ہوا ہے۔ پہلا سفیانی شام کی سرزمین سے عراق جائے گا اور وہاں پر جنگ کرے گا، لیکن ایرانی سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور شام واپس جاتے ہوئے قتل ہو جائے گا اور اپنی جگہ ایک اور سفیانی کو اپنا جانشین بنائے گا اور یہی دوسرا سفیانی اصلی سفیانی ہے۔ یہ دوسرا سفیانی ظہور سے کچھ مہینے پہلے دمشق پر حملہ کرے گا اور ایک بہت بڑی جنگ کو شروع کرے گا۔ سر انجام امام مہدی علیہ السلام کی سپاہ کے ہاتھ شکست کھائے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ محمد تقی بہلول اس بات کا ادعا کرتے ہیں کہ وہ حافظ اسد کے حکومت کے زمانے میں شام گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک شخص سے ملاقات کی کہ جس کا نام عثمان بن عنبسہ تھا اور وہ سفیانی کی خصوصیات سے بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ محمد تقی بہلول کا کہنا ہے کہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ میں تقریباً 20 دن وہاں پر تھا اور وہاں میں نے حافظ اسد سے ملاقات کی۔ حافظ اسد مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری پذیرائی کی اور وہاں سے مجھے شام کی فوج کو دکھانے کے لیے لے کر گیا اور مجھ سے کہا کہ ان سے صحبت کرو۔
میں ممبر پر گیا اور میں نے ان کے لیے تقریر کی۔ جب میں ممبر سے نیچے آیا تو وہاں ایک شخص آیا۔ جیسے ہی وہ شخص آیا تو لوگ کہنے لگے جاء سفیانی، یعنی سفیانی آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے شام کی فوج کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام عثمان بن عنبسہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تمام خصوصیات جو روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ شخص انہی خصوصیات کی مانند ہے کہ جو سفیان کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ سفیانی کا لشکر لڑتا ہوا مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن سرزمین بعیدہ میں خدا کے حکم سے زمین میں دھس جائے گا۔